قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فلعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك. صلوات آغاز ریاست قبل حراست مناسب بکاسر حمد اور بکاسر توحید کا سماتا یا فاصلہ مرحومہ بنت لیلیا نقل ان کا سلام پڑھتے ہیں محمد علیہ مجلس معلومات کے 40ویں سلسلے بیسبار کی علامت ہے. اس دنیا میں جو آیا ہے اس میں ایک موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انسان نہ گریز کر سکتا ہے نہ فرار کر سکتا ہے. اس لیے پروردگار نے ہمیں فرار کا حکم بلکہ ہماری آپ کی تربیت کی ہے کہ جب بھی دنیا سے گزر جائے تو آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئیں اور اللہ کی طرف واپس جائیں. واقع موت ہوئی ہے مگر اعتراف آپ سے لیا جا رہا ہے. واقع موت ہوئی لیکن آپ کے ذہنوں کو بیدار کیا جا رہا ہے. شاید ہم غافل تھے، اس موت میں ہمیں بیدار ہونے کا وسیلہ بنا. جو کہتے ہیں انا للہ، ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم خدا کی طرف جائیں گے. یہ ہمارے شعور کو پیغام دیتا ہے کہ ہماری آمد بھی مقدس ہے،
ہماری گردش بھی بہت ہی بلند ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کی آمد کی جگہ کا نام پروردگار ہے، بارگاہ خدا، اور آپ کی واپسی کا نام بھی بارگاہ خدا ہے، تو جب انسان کی آمد ہی بارگاہ خدا، واپسی بھی بارگاہ خدا، تو انسان کی جو بیچ کی زندگی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جہاں معیار الہی نظر آئے۔ نہ آپ کے آنے میں آپ کو اختیار دیا گیا، نہ آپ کے جانے میں آپ کو اختیار دیا گیا۔ آپ چاہ کے اپنی مرضی سے نہ آ سکتے ہیں، نہ آپ چاہ کے اپنی مرضی سے آ سکتے ہیں، تو نہ آنا کام آپ کا ہے، نہ جانا کام آپ کا ہے۔ یہ اس کی خوشی کی کب ہمیں بھیجے، یہ اس کی مرضی کی کب ہمیں واپس ہو جائے۔ نہ آنے میں اختیار، نہ جانے میں اختیار۔ ہماری زندگی پھر کہاں ہے؟ کیا اسی آنے اور جانے کے بیچ کے فاصلے میں آپ کی زندگی ہے؟ جس انسان کی ابتدا معلوم ہو چکی ہے، جس کی انتہا پتہ چل چکی ہے، اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے یہ آپ سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے؟ ایسا کچھ نہ کیا جائے کہ آپ کی آمد پر سوال اٹھے، نہ ایسا کچھ کیا جائے کہ آپ کی واپسی کی جگہ پر اعتراض ہونے لگے۔ جو انسان اپنی آمد اور واپسی کی جگہوں کے تقدس کو بچاتا ہے اسے باکمال انسان کہا جاتا ہے۔ ایک سلام پڑھ دیں محمد علیہ اس جملے سے اتنا پتا چلا کہ کمال اچھا کپڑا پہن لینے کا نام نہیں، اس بات سے اتنا پتا چلا کہ کمال اچھا مکان بنا لینے کا نام نہیں۔ اس فکر سے یہ بات ہمارے ذہنوں تک آئی کہ کمال اچھی گاڑیوں پہ سوار ہونا نہیں۔ میں جملے کو اور کلیئر کر دوں تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اسلام تنگ نظر نہیں ہے، اسلام ایک اوپن مائنڈ جو ہے ریلیجن، ایک ایسا مذہب ہے جس کا ذہن کھلا ہوا ہے، اچھا کپڑا پہننے کا بھی حکم دیتا ہے، اچھی زندگی کا بھی یہ دستور دیتا ہے۔ اچھا کپڑا پہننا ہے نہیں، اچھا مکان بنانا برائی نہیں ہے، اچھی گاڑی پہ سوار ہونا تو گناہ نہیں ہے، لیکن تم اسے اپنی زندگی کا معیار سمجھو، یہ سب سے بڑی بھول ہے۔ اچھا کپڑا معیار زندگی نہیں ہے، پہننے میں حرج نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں ہے، اچھا مکان اسٹیٹس نہیں ہے، اچھی گاڑیوں پہ سوار ہونا یہ کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اگر اسے امتیاز کہا جاتا تو آج سب ویسٹرن کا بیٹھ کے قصیدہ پڑھتے۔ اگر اچھے مکان کا ہونا کمال ہے تو سب بڑے بڑے نیتاؤں کو بیٹھ کے قصیدے پڑھتے۔ اگر اچھا کپڑا انسان کی پہچان ہوتی تو 9 لکھا لباس تمل نہ بنتا۔ آپ کے ذہن متوجہ ہوگا میری کہنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے ہمارا ذہن چونکہ دنیا کے معیار سے اپنی زندگی کو طے کرنے لگتا ہے، اس لیے ہم اپنے رفتار زندگی کو بھول جاتے ہیں اور ادھر پڑھنے لگتے ہیں جو دنیا ہمیں سمجھاتی ہے۔ وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ آئے کہاں سے ہیں۔ آج ہر کسی کو غرور ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، ہوتا نہیں ہوتا؟ وہ اگر کوئی سید ہو جائے تو قیامت ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں بہت سے سادات خدا کے یہاں بہت پٹیں گے، جانتے ہیں؟ کیونکہ سید ہونے کے نشے نے دوسروں کو اتنا ذلیل کر دیا کہ لوگ سید بننے کا شوق پیدا کرنے لگے۔ بہت سے لوگوں نے کلچر ایسا ڈیولپ کیا کہ جس سے لوگوں میں احساس کمتری پیدا ہوا اور سید بننے کا شوق ہونے لگا۔ بہت سے گناہوں کا خود سبب ہے۔ گناہ ایک مرحلہ ہے، گناہ کا سبب ہونا سب سے سخت مرحلہ ہے۔ آپ بات کو دقت سنیے گا، میرا انداز گفتگو ایسے ہی آپ جانتے ہو۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، ہم نے اپنے اسٹیٹس کو جب دیکھا نا ہم فلاں خاندان سے،
سید ہونا امتیاز ہے، کمال نہیں ہے۔ بہت سخت مرحلہ ہے، آپ جا کے حدیثوں کو پڑھا کر دیکھیں، آپ کبھی کبھی کچھ سرچ کریں۔ ذہنوں کو غلط جگہ لگانے سے بہتر ہے کبھی اچھی چیز پر بھی انسان ذہن لگائے۔ یہ موبائل پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، جہاں بہت سے شوق پورے کرنے کا جذبہ موبائل سے ہوتا ہے، وہی کبھی کبھی دین کو تلاش کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہر چیز موجود ہے جس زبان میں چاہے۔ غوث کیجیے جو بات کہنا چاہتا ہوں، ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم بہت محسوس کرتے ہیں فلاں خاندان سے، اگر کوئی خاندان میں قاضی ہو گیا کسی زمانے میں، آج بھی تصویریں چل رہے ہیں خاندان قاضی قاضیانہ، ادھر کیوں؟ اس سے ایک میسج ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان جس خاندان سے وابستہ ہو اور اس میں کوئی چیز کمال کی پائی جاتی ہو، کوئی چیز وقار کی پائی جاتی ہو، تو فخر کرنا بنتا ہے، فخر کرنا بنتا ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ فلاں خاندان سے، میرے گھر میں فلاں کلکٹر تھا، فلاں چیف جسٹس تھا، فلاں منصب پہ تھا، اگر یہ چیز آپ کے لیے افتخار کی ہے تو کیوں نہیں ذہن میں آتا ہے کہ ہم سب کی حیثیت یہ کہ ہم خدا سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیوں آپ میں یہ غرور پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جس بارگاہ سے آئے ہیں، جہاں سے رشتہ ہمارا ہے، اسے خدا کہتے ہیں؟ اگر غرور یہ پیدا ہو جائے کہ ہم خدا سے اپنے یہاں سے آئے ہیں، تو ہر تلاش کرے گا جس طرح سے خاندان کی عزت کا بچانا اپنی زندگی کہلاتی ہے، زندگی کا معیار کہلاتا ہے، اسی طرح خدا کے اس تقدس اور پیغام اور اس حرمت کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی اسی انا للہ و انا الیہ راجعون کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو انسان کو اللہ نے کیوں ہی یا کہیں ایسے نہیں بھیج دیا، اپنے یہاں سے بھیجا اور اپنے یہاں بلایا۔ تو اب زندگی میں جو کچھ کریں آپ آزاد ہیں، مگر اتنا خیال رہے انا للہ کا وزن بھی بچانا ہے و انا الیہ راجعون کا تقدس بھی بچانا ہے۔ اگر ان حرمتوں کو بچایا تو کامیاب زندگی کہلائے گی، ورنہ کتنے اچھے بن جائے، خیالوں میں خوش ہوا جا سکتا ہے، حقیقت زندگی نہیں ہو سکتا۔ ویسے کپڑا پہننا، اچھا کپڑا پہننا عیب نہیں ہے، اچھے مکان میں ہونا عیب نہیں ہے، اچھی گاڑی کا لینا برائی نہیں ہے، لیکن اس میں اسٹیٹس کا تلاش کرنا یہ غفلت ہے۔ کپڑے سے انسان اگر عزت تلاش کرنا چاہتا تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ میری بات کی تائید کریں۔ کپڑے سے اگر انسان عزت تلاش کرنا چاہے، میری ماں بہنیں میری بات سن رہی ہیں اور آپ بہرحال زندگی میں امتحانات سے گزرتے ہیں، اس لیے آپ سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ کیا واقعی کپڑے سے ہماری عزت بنتی ہے؟ ہمارا معاشرہ تو یہی سمجھتا ہے، اس لیے کوئی فنکشن ہو، کوئی پروگرام ہو، حتیٰ کہ آیا لہذا بھی آیا تو ہمارا معاشرہ چلاتا کہ کپڑے نہیں ہیں۔ محرم کے نام پہ بھی ہمیں نئے کپڑے چاہیے، چاہے کالا ہی ہو۔ اکثر زندگی کیوں غفلتوں کا شکار ہوئی؟ جو کہ ہمیں کپڑے سے اسٹیٹس کو تلاش ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہماری ماں بہن جب مارکیٹ میں کپڑا لینے کے لیے جاتی ہے، کبھی بازار کو گئی ہوں گی ان کے ساتھ؟ البتہ سمجھدار شوہر ایک بار تو غلطی کرتا ہے، پھر آئندہ معافی مانگ لیتا ہے، جتنا لینا چاہو لے لو، مجھے مت لے جاؤ۔ میں سمجھدار شوہر کی بات کر رہا ہوں۔ صلوات علی محمد علیہ محمد۔ کیا ہوتا ہے مارکیٹ؟ ایک خاتون جب بازار میں جاتی ہے تو اس کے اندر کی شکتی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر سر درد ہو تو ختم ہو جاتا ہے، کمر درد ہو تو بھول جاتی ہے، پیر میں تکلیف ہو تو ذہن سے نکل جاتی ہے۔ بازار میں جا کے ایک دکان پہ کپڑا کو دیکھا، پسند بھی آیا، مگر ذہن میں دستک دی کہ ایسا نہ ہو اس سے اچھا مارکیٹ میں ہو اور نہ چھوٹ جائے۔ پورے مارکیٹ میں وہ تلاش کرتے، ہو سکتا ہے پہلے کسی دکان سے خریدے،
لیکن پورے مارکیٹ میں طواف کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری پسند کا کپڑا وہ چھوٹ گیا. میں کہہ سکوں کہ بازار میں سے اچھا کپڑا نہیں تھا, خرید کے لائے, اتنی محنت سے لائے خرید کر کہ گھر میں بغیر ایسی کہ رہ نہیں سکتی تھی, وہاں پسینے میں نہا رہی تھی, مگر کپڑے کے نشے نے اسے گرمی کا احساس نہیں ہونے دیا. بڑی محنت سے کپڑا لے کر آئے, بڑی محنت سے, اس کی اپنی پسند تھی, بڑی محنت سے کپڑا لے کر آئے. کپڑا لانے کے بعد سلایا گیا, سلانے کے بعد اسے پہنا گیا. 2-3 بار پہننے کے بعد اب وہی کپڑا ہے مگر اسے پہننا پسند نہیں کرتی. سنیے میری بات کہنا چاہتا ہوں, ایک سچائی زندگی. وہی کپڑا نہیں پہنتی. کیوں نہیں پہنتی آپ؟ اچھا وہ پرانا ہو گیا تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ پہنے کپڑے ہی نہیں ان کے پاس, پھٹا نہیں ہے, خراب نہیں ہوا ہے. کیا مطلب 2-3 بار ہی تو پہننا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پہننا. بھائی جس کپڑے کو اتنے اہتمام سے آپ لے کر آئی, جس کپڑے کے لیے پورے بازار میں اپنے تھکاوٹ کو بھول گئی, اپنے تھکن کو بھول گئی, اور اتنے عزت احترام اور محنت کے ساتھ لے کر آئیں گے, یہی کپڑا پہن کے کچھ دن آپ نے احساس کیا کہ آپ سے اچھا کوئی, آج وہی کپڑا جو آپ کے لیے اسٹیٹس کا ذریعہ بنا تھا, وہی کپڑا آپ کی نگاہوں سے گر کیوں گیا؟ شاید میری بات آپ تک پہنچی نہیں. وہی کپڑا جو آپ کے اسٹیٹس کا ذریعہ بنا تھا, جسے اتنی محنت سے آپ پسند کر کے لائی تھی, آپ کی نگاہوں میں سے اچھا کپڑا نہیں تھا, آج یہی کپڑا آپ کی نگاہوں سے گر کیوں گیا؟ اگر کپڑا عزت کا ذریعہ ہوتا تو نگاہوں میں کبھی ذلیل نہ ہوتا. نگاہوں میں اپنی پسند کا کپڑا گر جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ کپڑے سے عزت نہیں ملتی. اور جو چیز عزت کا ذریعہ بنے وہ آپ کی نگاہوں میں گر جائے اسے وسیلے عزت نہیں کہتے. مکان بہت خوبصورت بنا لیجیے, آپ کے ذہن میں جب سے اچھا پورے اس محلے میں رہتا ہے مکان نہیں ہوگا, نہیں کرنا ہے, لیکن کیا مکان سے عزت ملتی ہے؟ مجھے بتائیے, مکان سے اگر عزت نہیں ہوتی تو آج ہم سب بیٹھے خالی خواب امبانی کا ہی دیکھ رہے ہو, جو آج سے اسی بات کی دلا جاتے ہیں, ہم خواب ایسی دیکھ رہے ہو. کیوں آپ کا ذہن جب نہیں گیا؟ اس لیے کہ مکان ایک ایسی حقیقت ہے جو بننے میں, جو رہنے میں, جو اچھا دکھنے میں ہمارا محتاج ہے. جو چیز اپنی بقا میں ہمارا محتاج ہو جائے اس سے ہم اسے عزت دے سکتے ہیں, وہ ہمیں عزت نہیں ادا کر سکتا. میری بات پر مجھے کوشش کیجیے. میں بات تاریخ کے حوالے سے کروں. تاریخ میں بہت سے کپڑے آئے, ہر دور میں آتے رہیں گے, مگر کوئی کپڑا تاریخ کا حصہ نہیں بنا. اس لیے کپڑوں کو دنیا میں اسٹیٹس کا جب ذریعہ بنایا تو کپڑے کا کوئی وقار نہیں رہ گیا, کیونکہ وہی کپڑا اس کی نگاہوں میں حقیر ہو گیا. لیکن جب اسٹیٹس والے نے کپڑے کو عزت ادا کی تو وہی پیغام لگا لباس تاریخ کا حصہ بن گیا. اس لیے کہ جب تک ہم کپڑے سے عزت تلاش کرتے رہے کپڑے کا کوئی وقار نہ رہا, لیکن جب کپڑے نے اپنی عزت صاحب لباس میں تلاش کی, سلام پڑھنے محمد دوسرا پہلو گاڑی کا, مکان کا. مکان اگر اچھا ہونا اسٹیٹس ہوگا, ہم نے پہلے اشارہ کر دیا, اور آپ تاریخ پڑھی ہے, ایسا نہیں, ہر دور میں اچھے, کمزور, میڈیم, اپر, لوور, اس طرح کلاس کے ہمیشہ مکانات رہے. آج ہر دور میں تھے. اگر اچھا مکان اسٹیٹس ہوتا تو زہرا ستارہ کسی اور در پہ نہ ہوتا. پورے مدینے میں ایک سے ایک بلند مکانوں کے ہوتے ہوئے بھی جب زہرا ستارہ آیا تو ہر در پہ نہ گیا,
کمزور تھا، لیکن چونکہ دنیا میں مکان سے اپنا معیار بنایا تھا تو زہرا ستارہ وہاں نہیں گیا جہاں مکینوں سے مکان کا اعتبار ہوتا ہے۔ پتا چلا مکان سے عزت نہیں ملتی، مکینوں سے مکان کو مکان ملا کرتا ہے۔ سلام علیہ محمد اپنا مزاج کیوں نہیں بناتے؟ یہ سب باتیں سرکاری نہ رہے کے لیے کو اصل میں اہل بیت کا چیپٹر جو ہے اپنے ذہنوں کے اعتبار سے بس آئیڈیل، بس دیکھنے میں اچھا لگے کیا کرنا سبحان اللہ، اس نے محدود کر دیا۔ یہ ظلم ہے اہل بیت کے ساتھ، یہ ظلم ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اہل بیت آپ کی زبان میں دیکھنا چاہیے، اہل بیت آپ کے کردار میں دیکھنا چاہیے، اہل بیت آپ کی فکر میں دیکھنا چاہیے۔ اہل بیت نعرہ حیدری کی چیز نہیں ہے، اہل بیت آپ کی روح اور جان کا نام ہے۔ یعنی جہاں زبان بولے آپ کو نہ کہنا پڑے کہ آپ حسینی ہے، آپ کو نہ کہنا پڑے کہ آپ مولائی ہے۔ مولائی لکھ دینے سے کوئی مولائی نہیں بنتا ہے، زبان خاموش اور کردار بول رہا ہو تب مولائی ہوتا ہے، حسینی ہو۔ ذہنوں کو اہل بیت سے الگ کر لیا، شہروں کو کہوں گا اس کے آگے نہیں۔ بزرگان ہیں آپ، بڑے ہیں آپ، ہمارے لیے بہت محترم ہیں آپ، اہل بیت کے بہت ہیں عزیز ہیں آپ، خدا کے لیے بہت مقدس ہیں آپ۔ حقیقت ہے یہ، آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے کہ نہیں؟ ایک بار عمر کے سارے سمجھ بھی سو رہی ہے، اولاد سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، کیسا اتنی محبت ہوتی ہے تو ہم سب کچھ اس کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ آپ جو کہ حقیقی خالق نہیں ہیں، وسیلہ خلقت ہیں، اگر آپ کے دل میں اولاد کے لیے اتنا جذبہ ہے تو جو حقیقی خالق ہے، اس لیے خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، خالی اس کی محبت کو شاید ہم ایکسپٹ نہیں کر پاتے، شاید ہم کو متوجہ نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں چیزیں جب چلی جاتی ہیں تو اس کا احساس کرنا، جب تک جوانی ہوتی ہے اس کی اہمیت سمجھ نہیں آتی، جب بڑھاپا آتا ہے تو جوانی کی قیمت، جب تک ہم صحت مند ہوتے ہیں نشے میں چور ہوتے ہیں، جب صحت چھن جاتی ہے ہاسپٹل کی زینت بن جاتے ہیں تو صحت کی قیمت سمجھتے ہیں۔ جب تک ماں باپ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں ان کی اہمیت سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب یہ نعمت ہم سے چھینتی ہے تو اہمیت سمجھ میں آتی ہے، کیا نعمت چاہیے۔ دنیا میں ہر نعمت کا کہیں نہ کہیں سے بدل ہے، لیکن ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جس کا بدل نہیں ہے، کچھ بھی کر لیں اس کا بدل نہیں ہے، لیکن جب تک ماں باپ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں سمجھتے، ان کی عظمت نہیں سمجھتے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کی پرسنل لائف کو لے کر سمجھتا تو قدر نعمت بعد الزوال یہ ہماری زندگی کا معیار ہے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ عظمت قدر نعمت بعد الزوال یہ شکوہ ہے، گیلا ہے، ایک خبر ہے، مطلوب نہیں ہے، ایک میسج ہے۔ ہم انسانوں کا ذہن بھی ایسے بن گیا، ہمیشہ ہمارا ذہن کہتا صاحب ہماری لائف ہم جب چاہے جیسے چاہے جیئے، حق ہے آپ کو، آپ کی لائف ہے، لیکن کس نے آپ کو یہ حق دیا کہ جیسے چاہے جیئے؟ اگر جیسے چاہے جیئے آپ کا حق ہوتا تو آپ میں جانور بھی فرق ہے۔ جیسے چاہے جیئے یہ عقل کا معیار نہیں ہے، نفس کا معیار۔ آزادی کا جو اعلان کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ان کے لیے بھی پیغام ہے، جیسے چاہیں جیئے۔ ابھی کیسے مزاج بدل جاتا ہے بچوں کا یا ہمارے معاشرے کا؟ بچپن میں
آپ مجھے اتنا بتائیے، بچپن میں جب ہمارا بچہ آگ کی طرف بڑھتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بولیے، بچے سے روک لیتے ہیں۔ میں سوال کروں گا، اس بچے کی آزادی کیوں چھین رہے ہیں؟ سنیے میں کہنا چاہتا ہوں، بچہ بچپن میں جب آگ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، آپ دوڑ کر اس کے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے بچے کی آزادی آپ نے چھین لی، آپ کیا جواب دیں؟ اگر بچہ کسی ایسے راستے پہ جا رہا ہے جہاں پہ کانٹے ہیں، جہاں پہ جسم کا زخمی ہو سکتا ہے، بچپنا ہے، آپ اسے پڑھ کے روک لیتے ہیں۔ کیوں روکتے ہیں؟ جانے دیجیے نا، چوبے گا بعد میں سوچے گا، لیکن آپ پڑھ کے روک دیتے ہیں۔ یہ بچہ جیسے جیسے عمر کے آگے بڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا تم جا کرو، یہ ٹائم تمہارے کلاس کا، یہ ٹائم تمہارا آٹھ ہونے کا ہے، اس ٹائم گھر آ جانا۔ اے بچہ، یہ دنیا اس کی ہے، اسے جینے دیجیے۔ یہ کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ سماج کے کسی اور بچے کے لیے آپ یہ باتیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو میں اپنے جوان بھائیوں سے سوال کرنا چاہوں گا، اس زندگی کو سوچنے اور دیکھنے کے بعد کیا اندازہ ہوتا ہے؟ آپ کو چھونے جا رہے تھے بچپن میں، روک دیا گیا۔ کانٹوں کی طرف بڑھ رہے تھے، روک لیا گیا۔ زندگی میں کب نکلے کب آئے اس کے اوپر پابندیاں شروع ہو گئی۔ تو کیا آپ کی آزادی چھینی جا رہی ہے؟ نہیں، یہ کیا ہے کہ یہ آزادی چھیننا نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے انسان محبت کر رہا ہو، جس راستے میں اس کے مشکلات ہو، اس مشکل سے روکا جائے۔ تو مشکلات سے روک آزادی کا روکنا نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے مشکلات میں جاتے ہوئے روکنا، یہ عقل کا تقاضا ہے، آزادی چھیننا نہیں ہے۔ تو مجھے اتنا بتائیے، یہ شریعت کیا ہے، قانون کیا ہے، احکام کیا ہے؟ یہ خدا کی اپنی مخلوق سے محبت تھی تو مشکلات سے روکنے کا قانون دے دیا۔ یہ پابندی نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ سلام کرتے محمد ورنہ ہم عقل ہے، شعور ہے، آپ کی آزادی نہیں روکی جاتی، آپ کو غلط فہمی ہے۔ تو یہ ماں باپ اپنی زندگی بھول جاتے ہیں، اور ماں باپ کے بالخصوص ماں باپ کی بھی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، کیونکہ اکثر ہمارے تعبیریں ماں باپ کے ایک ساتھ ہیں، قرآن میں بھی روایات میں بھی، کیونکہ دونوں لوگوں کا اپنا اپنا حق ہے۔ یہ برابر والا جملہ دنیا کی ذہنیت ہے، اسلام برابر والی بحث نہیں کرتا۔ اسلام کی عدالت معیار ہوتا ہے، یعنی جس کی جو ذمہ داری ہے اسے انجام دینا۔ یہ 50-50 والے دنیا کا تصور ہے، اسلام کا تصور عدالت ہے۔ مساوات میں مواسات زیادہ ہے، اس تعبیر کو سمجھیے گا۔ کچھ چیزیں آپ کو دے دی جا رہی ہیں، کچھ آپ بھی جا کے دیکھیے۔ اسلام دین مواسات ہے، مساوات اور مواسات میں فرق ہے۔ دین اسلام دین عدل ہے۔ عدل کا مطلب جس کی جو ذمہ داری ہے اس کے مطابق ہونا یا اس کو انجام دینا۔ ماں کی جو ذمہ داری ہے وہ انجام دے رہی ہے، باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ نہ ماں کی ذمہ داری کو باپ سے مقایسہ کیا جا سکتا ہے، نہ باپ کی ذمہ داری کو ماں سے مقایسہ کیا جا سکتا ہے۔ دونوں زندگی کی وہ بیلنس کرنے والے آئیڈیل ہیں کہ اگر کوئی بھی اپنی ذمہ داری میں کمزور ہو جائے تو نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ مجلس خاتون کے حصہ میں ثواب ہے، اس لیے ماں کے حوالے سے باتیں کرنا چاہیے۔ ماں ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ ماں نام ہی ہے ایثار کا۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کا مطلب ہے کہ اپنی پسند کو بھی سامنے والے کے حوالے کر دے۔ جو اپنی پسند بھول جائے اسے ماں کہتے ہیں۔ سنیے گا، میں اپنے ہی انداز سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ تک بات پہنچ سکے۔ اسے ہمارے بھائیوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے جو ہماری آواز سن رہے ہیں، ماں ایثار کا۔ اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے آپ کا خدا کیسا ہوگا تو ماں باپ میں تلاش کرو۔
مظہر خدا، تجلی تو مظہر خدا ہے۔ انہیں دیکھو، کیا دیکھا آپ نے؟ ہم نے یہی دیکھا جب ہماری ماں کے بارے میں ننیال بتاتا ہے، ہماری ماں کے بارے میں ننیال بتاتا ہے، جب میری ماں لڑکی کہلاتی تھی، اس کا اپنا پہننے کا شوق تھا، اس کا اپنا کھانے کا ایک ذوق تھا، فلاں ڈش پسند تھی، فلاں نہیں پسند تھی، فلاں لباس پسند تھا، فلاں لباس نہیں پسند تھا، فلاں ٹائم سونا پسند تھا، فلاں ٹائم اٹھنا پسند تھا، اس کی زندگی کا ایک مزاج تھا مائکے میں، تب وہ لڑکی کہلاتی تھی۔ ہے نا ایسا؟ لیکن یہی جب ماں کے لیے تیار ہونے لگی، کتنا پروردگار نے جذبات کو حسین بنایا۔ جب تک بیٹی تھی اس کا اپنا جینے کا ایک سلیقہ تھا، لیکن جیسے خدا نے اسے ماں بنانے کے ارادے سے اس کے رحم مبارک میں اپنی امانت رکھی، وہیں سے اس کا مزاج بدل گیا۔ اب وہ لاکھ فلاں کس پسند کرتی رہی ہو، اگر میرے آنے والے بچے کے لیے نقصان دہ ہے تو چھوڑ دے گی۔ اگر فلاں کام اسے بہت پسند ہو، اپنے اس بچے کے لیے اس کام کو چھوڑ دے گی۔ پتا چلا ماں صرف ہمارے پیدا ہونے کے بعد قربانی نہیں دیتی ہے، ہماری زندگی میں آمد کے اسباب سے ہی قربانی دینا شروع۔ جو اپنے شوق کو بھول کر اولاد کے شوق کو شوق بنا لے اسے ماں کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے یہ ہے ماں۔ اس میں آپ دیکھیے فلاں غذا نہیں کھائے، فلاں پانی نہیں پیے، فلاں چیزیں استعمال نہیں کرے، ہر وہ چیز جو اس کے اس ننھے بچے کو، اس کے اس پھول کو نقصان پہنچا دے، اگر ہم منع کرتے شکوہ کرتے۔ جب لڑکی تھی منع کرتے تو شکوہ کرتی، بیٹھ کے روتی، ماں کے آنچل کا سہارا لیتی، فریاد اپنی رقم کرتی۔ لیکن آج نہ فریاد رقم کر رہی ہے، نہ شکوہ کر رہی ہے، بلکہ مسکراتے درگاہ خدا میں افتخار کر رہی ہے۔ خدائے تیرا شکر کہ ہمیں اس قابل بنایا کہ تیرے فیصلے کے مطابق ایک نسل کی ماں بن سکے۔ تو ماں اس احساس کا نام ہے کہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے ماں اپنے مزاج کو بدل دیتی ہے، تو جو مزاج اپنا کھو کے اپنی نسل کے مزاج کو اپنانے لگے اسے ماں کہتے ہیں۔ یہ ہے ماں، یہ ہے ماں۔ آپ نے کبھی اس زاویے سے ماں کے بارے میں سوچا؟ کون اپنا شوق چھوڑتا؟ باپ چھوڑتا ہے؟ خدا نہ خاصا تو بھی نہیں پاتی، باپ کا بھی اپنا رتبہ ہے، لیکن ایک مرد سے کہیے شوق چھوڑ دو تو کہتا سب چھوڑ دیں گے، شوق نہیں چھوڑیں گے، سب چھوڑ دیں گے، شوق نہیں چھوڑیں گے۔ برا نہ مانیے گا کہ ہار تو عام طور سے جو لوگ محسوس کرتے ہیں ٹریننگ سے، اگر کسی مرد سے جوان سے کہا چھوڑ دو تو کہ گھر چھوڑ دیں گے، بیوی چھوڑ دیں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک شوق آپ سے چھوٹتا نہیں، وہ سارے شوق بھول جاتی ہے۔ وہ جو بھی اپنے کھانے پینے پہننے سب شوق، وہ فلاں ٹائم سو جاتی تھی جگتی نہیں تھی، پانی ڈالنے اٹھتی نہیں تھی، لیکن آج سونا چاہتی ہے تو بچے کے آرام کو دیکھ کر، آپ جگنا چاہتی ہے تو بچے کے آرام کو دیکھ کر۔ سوچو تمہاری ماں اگر اپنے مزاج پر سو جاتی تو تمہاری زندگی سو جاتی۔ جس نے اپنی نیند کو حرام کر کے آپ کی زندگی کو بیدار بنایا ہے اسے ماں کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ اللہ ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو آپ ایتل کرسی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے آگے کیا پڑھتے ہیں؟ هو الحی القیوم، پھر لا
کی عظمت کیا ہے؟ دیکھا آپ نے، جب تک وہ لڑکی تھی اس کا ذہن یہ تھا کہ اگر کوئی بچہ پیشاب کر دے تو منہ مسول لیتی تھی، راستہ بدل دیتی تھی، ہے نہیں؟ آج جب وہ ماں بن گئی، باپ سب کچھ قبول کرتا ہے، باپ محبت بہت کرتا ہے، لیکن پیشاب کی محبت نہیں ہے۔ اس حالت میں بچے کو گلے نہیں لگائے، اور اگر گود میں پر پیشاب کیا تو ماں کی آغوش میں صرف دیتے نہیں، ڈھکیل دیتے ہیں۔ یہ تعبیر سمجھیے گا، اس کا وزن ہے۔ ماں کی آغوش میں دیتے نہیں، سلامت کا بچہ کیا مذہب کر رہے ہیں؟ اگر یہی جذبہ وہ بھی دکھا دے، لیکن مجھے بتائیے، آپ گھروں میں محسوس کریں گے جب تک لڑکی ہوتی ہے، کسی کا بھی بچہ ہو، پیشاب کرنے پسند نہیں کرتی، منہ مسولتی ہے، طبیعت میں تنفر پیدا ہوتا ہے، نتیجے میں وہ اپنے کو دور رکھنا چاہتی ہے، ماں سے شکوہ کرتی ہے، ماں یہ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ بچے کو پیکنگ کر کے نہیں لاتے، گھر میں اندر کر دیتے ہیں۔ کمال ہے، جب تک لڑکی تھی جذبات اور تھے، لیکن جب خدا نے اسے ماں بنانا چاہا تو جو کل تک بھاگتی تھی اسے کلیجے سے لگائے رہتی ہے۔ پتا چلا بیٹی ہونا اور ہے ماں ہونا، جو اپنے تمام شوق کو بچے کی محبت میں ڈھال لے اسے ماں کہتے ہیں، اور اس طرح ماں کلیجے سے بچے کو لگاتی ہے، اسی میں سو بھی جاتی ہے۔ جب کل کو ماں ملنے آتی ہے تو کہتی ہے میری لال میری بچی کہاں کیوں ہوا، اب تو مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی، مجھے اس بچے کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ یہ ہے ماں، اس سچائی کو آپ نہیں خدا سے بہتر تو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے اس آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کا آغاز دیکھیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ماں باپ دونوں کی، حملتہ امہ وہنا علی وہن، جس کی ماں نے شکم میں اسے سختیوں کے سختی کے مراحل سے گزارا، کہ خدا تعالی سختیوں سے سختی کے مراحل سے گزارا، حملتہ حمل کیا۔ ہم آپ تو بچے کو کچھ دیر تک گود بھی نہیں لے پاتے، یہ 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھتی ہے، اس کے وزن کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ماں۔ اس کے بعد کا جملہ آگے کا ہے، انشکر لی ووصینا الانسان انشکر لی ولوالدی، میں نے وصیت کی میرا بھی شکریہ ادا کرو، ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو، میرا شکر ماں باپ کا بھی شکریہ۔ یہ پروردگار تیرا تو شکر سمجھ میں آتا ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو حی ہے، تو محیی ہے، تو ممیت ہے، تو نے حیات دی تیرا شکر سمجھ میں آتا ہے، تو نے زندگی دی تیرا شکر سمجھ میں آتا ہے، تو نے رزق دیا تیرا شکر اکبر۔ ماں باپ کا شکریہ ادا کیوں؟ کام نالائق تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے تو تجھے نہ سجدہ سمجھ میں آتا نہ خدا سمجھ میں آتا۔ جس نے تمہیں خدا سے قریب کیا ہے اسی کو ماں باپ کہتے ہیں۔ جب بات یہاں تک آ گئی تو میں اس واقعے کو بس سناؤں جو آپ زندگی میں لمس کرتے ہیں، اور اس کو ہم اس موقع پہ ضرور نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ گھروں میں دیکھیے، اسلام کیا کہتا ہے کہ زبان سے زیادہ عمل سے تربیت کرو، کیونکہ عمل میں بڑا وزن ہوتا ہے۔ تو زبان مکار ہو سکتی ہے، عمل مکار عمل نہیں مکار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گھر میں، آپ کے گھر میں جو چھوٹا بچہ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا، اسلام کی سوچ دیکھیے، زندگی کو آپ محسوس کیجیے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب بچہ گھر میں آ جائے، کتنا ہی چھوٹا کیوں ہو، کوشش کرو اس کے سامنے ایسے عمل انجام دو جس کا اثر اس کی زندگی پہ مرتب ہوتا ہے۔ بہت سی چیزوں سے پرہیز کرایا ہے، سمجھتے ہیں آپ بات نہیں کرنا چاہتے، اور اس کا آپ اثر دیکھ سکتے ہیں، لمس کر سکتے ہیں۔ جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ماں باپ نمازی ہو، بچے
چھوٹے ماں باپ نماز تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بچہ جب پیٹ یا گھٹنوں کے بل چلنے کے قابل بن جاتا ہے، آپ نے بچے سے نہ دعوت دی ہے، نہ بچے سے کبھی کہا ہے، نہ وہ جانتا نماز کیا چیز ہے۔ اس نے جب سے آنکھ کھولیے دیکھا ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ ایسا کچھ کر رہے ہیں، کہ آنکھ دیکھ رہی ہے، ذہن سمجھ رہا ہے، لیکن کیا کرنے کیوں جانتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں۔ ایک عمل ہے جو بچہ دیکھ رہا ہے، آپ نے اس سے کہا نہیں، آپ ہمیشہ نماز پڑھتے رہے، ماں نماز پڑھتی رہی، بچہ جب سے آنکھ کھولا دیکھ رہا ہے۔ جب وہ سینے گھٹنوں کے بعد چلنے کے لائق ہو گیا اور بچہ آگے بڑھنے لگا سینے گھٹنوں سے، آپ نے مصلی بچھایا نہیں، آپ کے سجدے سے پہلے بچہ سجدے تک پہنچ گیا۔ دیکھا نہیں دیکھا، بلایا تھا آپ نے، سوچ کے بڑے کہ جو میں کہنا چاہتا بات بہت گہری ہے۔ بچے کو دعوت نہیں دی آپ نے، اسے پتا بھی نہیں آپ کے، اس نے اتنا دیکھا کہ کچھ کرتے ہیں، چاہے بچہ پیشانی رکھے چاہے منہ رکھے، آپ ابھی سجدے تک نہیں ہے، قیام نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے بچے نے کئی بار اپنا سر رکھا اٹھایا۔ تو کیا بچہ سجدہ کر رہا ہے؟ بچہ سجدہ کر رہا ہے، وہ جانتے نہیں سجدہ کیا چیز ہے۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، کیا نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ بچہ نے نماز پڑھ رہا ہے؟ نہ بچہ سجدہ کر رہا ہے، بلکہ بچہ اپنی بے زبانی میں پروردگار کی بارگاہ میں اپنے باپ کے نمازی ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ خدا کسی کی گواہی قبول کرے نہ کرے، بچے کی گواہی رد نہیں کرتا۔ تو ایک سوچ بنی، اگر بچے کے سامنے کردار کا نمونہ پیش کیا جائے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ایسا بن جائے گا جیسے آپ ہوا کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اس زاویے سے کبھی سوچا؟ کیا اس زاویے سے کبھی اس کو لمس کیا؟ یہ وہ سوچ ہے جو ہم ماں باپ صرف ڈانٹنا تو جانتے ہیں، زبان روک کے کردار نہیں پیش کرتے۔ شاید ہمارے بچے ہمارے ہی ہیں، خالی آپ کو طرز زندگی بدلنا ہے۔ آپ بولے کم، انجام زیادہ دیں۔ دیکھیے زندگی منقلب ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، کہ بہت سے کام ایسے ہیں جو بغیر بولے حاصل کیے جا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص پایا جائے۔ ایک سلام پڑھتے محمد تو ہماری زندگی میں جب ماں اتنی عظمت رکھتی ہے تو پروردگار عالم نے ماں کے مرتبے کو اتنا بلند کر دیا کہ میں آیت اور روایت کو ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، یہ بچیوں نے ماں کھوئی ہے، لیکن کتنی بڑی نعمت کھوئی ہے اس جملے کے بعد اندازہ ہوگا۔ اللہ بچوں کو صبر، اللہ بچوں کو صبر کرنا بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، بیٹیوں کے لیے بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اور یقین مانیے کہ اللہ نے اس طاقت کو لیا ہے نا تو ان بچوں کو صبر بھی دے گا، آپ میں استقامت بھی دے گا، رشتوں میں مضبوطی بھی دے گا، کیونکہ وہ نعمت لے کے کمزور نہیں کرتا، طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ ہمیں کمزور نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے جذبات کا امتحان لیتا ہے کہ ہم کتنا مضبوط ہیں۔ انشاءاللہ آپ صبر کرتے جائیں، خدا اپنے راستے نکالتا چلا جائے۔ آپ دیکھیے 3 چیزیں اسلامی تعلیمات میں ہیں کہ جب تک وہ ہوتی ہیں ہم اسے عذاب سے محفوظ ہیں۔ 3 چیزیں قرآن کی آیت کہتی ہے، اے رسول آپ کی امت میں عذاب اس لیے نہیں آتا کہ آپ ان کے درمیان ہیں۔ تو جب تک رسول ہیں امت پر عذاب ہے، جب تک رسول ہیں امت پر عذاب ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ آج رسول ظاہری اعتبار سے ہیں تو اب تو عذاب آ جانا چاہیے،
نہیں آتا. قرآن کہتا ہے جب تک استغفار ہے عذاب نہیں آئے گا. امت پیغمبر کو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اگر کوئی انسان اخلاص سے کہتا ہے تو استغفار سے عذاب کا راستہ رک جاتا ہے. قرآن نے دو راستے بتائے عذاب سے بچنے کا. ایک کا نام رسول کا وجود، دوسرے کا نام استغفار. روایت نے بڑھ کے سہارا دیا. تیسری چیز کا نام جو عذاب سے بچاتی ہے وہ ماں ہے. جب تک انسان کی زندگی میں ماں کا وجود ہوتا ہے اولاد پر عذاب نہیں آتا. اولاد پر عذاب نہیں آتا. اس کی دعائیں اور اس کی بچائی ہے. آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے بہت سی چیزوں سے آپ کو محروم نہیں ہونے دیا. اگر کبھی انسان کے ساتھ حالات نہیں ہیں تو مکے جائے، خانہ کعبہ کی زیارت کرے. بہت بڑا شرف ہے اگر کوئی وہاں تک پہنچتا ہے. آپ جانتے ہیں روایت کہتی ہے کہ خانہ کعبہ پہ نظر پڑتے ہوئے 1 سے 3 تک جو دعائیں مانگی جاتی ہے خدا اسے رد نہیں کرتا. اس پر نگاہ پڑتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ روایت ہے. خانہ کعبہ پر نگاہ پڑتے ہی خدا گناہ معاف کر دیتا ہے. نگاہ پڑتے ہی انسان کے اندر اللہ جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ثواب کے مختلف مراحل سے گزرے. خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. امام حسین علیہ السلام کے روضے کو دیکھنا عبادت ہے. اسی طرح کی عظمت امام حسین اور معصومین کے روضے کے لیے بھی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے آپ کی زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوں جو مکے نہیں جا سکتے. بہت سے لوگ ایسے ہوں جو کربلا نہیں جا سکتے. بہت سے لوگ ایسے ہوں مالی حالات، زندگی کے مسائل، جو مقامات مقدسہ تک نہیں پہنچ پاتے. تو پروردگار عالم نے بھی ان کو محروم نہیں کیا. وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو ہماری زندگی میں کچھ ایسے رشتے رکھے جس کا دیکھنا ایسے جیسے خانہ کعبہ کو دیکھو، جس پہ نگاہ ڈالنا ایسے جیسے خانہ کعبہ کو دیکھو. جیسے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسے بھی دیکھتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسے خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعائیں پوری ہوتی ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کے دعائیں پوری ہوتی ہے. تو جو ہماری زندگی میں خانہ کعبہ کی عظمت رکھتی ہو، جو ہماری زندگی میں مقامات مقدسہ کی عظمت رکھتی ہو، اسی کا دوسرا نام ماں ہے. اسی لیے روایت کہتی ہے ماں کے چہرے پہ جب نگاہ ڈالتے ہو تو تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ماں کے چہرے کو دیکھ کر دعا مانگتے ہو تو تمہاری دعا رد نہیں ہوتی ہے. ماں کے چہرے کو دیکھنا ایسے جیسے خانہ کعبہ کو دیکھا. تو عزیز و پروردگار نے ہماری زندگی میں اگر مالی اعتبار سے ایسے حالات فراہم نہ کیے ہو کہ ہم مکہ جا سکے، ہم مدینہ جا سکے، ہم کربلا جا سکے، تو تمہیں زندگی کی عظمتوں سے محروم نہیں کیا ہے. ماں کو دیکھتے جاؤ، کربلا کی زیارت کا ثواب ملتا جائے. سلام پڑھتے محمد والے محمد. یہ ہے ماں. میں اس حوالے سے واقعات نہیں سنا سکتا تو جامع وقت کی گنجائش نہیں. ماں کی بڑی حسن. اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ میرا شکریہ، میرا شکر اس وقت تک مکمل نہیں ہے والدین. اور اللہ نے اب 4 مقامات قرآن میں اپنے ساتھ فوراً جس کا تذکرہ کیا وہ مقام اور پھر سنتے رہتے ہیں مجلس میں. یہی پتہ چلتا ہے کہ ماں کیا ہے. اب مجھے اتنا بتائیے، اتنی عظیم چیز اگر ہمارے درمیان ہو اور اگر وہ چلی جائے تو میرا ایسے جیسے خانہ کعبہ ہماری نگاہوں سے ہٹا دیا گیا، ایسے جیسے روضے امام حسین ہماری نگاہوں سے دور کر دیا گیا. ہوا نا مطلب اس کا؟ ایسے ہی ہے جیسے عذاب سے بچنے کا وسیلہ ہمارے درمیان سے ہٹ گیا. اس لیے دیکھیے باپ کا مرنا بھی بہت سخت ہوتا ہے. اللہ سب کے باپ کو سخت، لیکن جب ماں ہوتی ہے تو بچوں سے درد پوچھیے.
بچے اپنے باپ کو، چاہے بیٹا چاہے بیٹیاں، اپنے درد کو سب سے زیادہ کس سے شیئر کرتے ہیں؟ بتائیے، ماں سے شیئر کرتے ہیں۔ ماں ایک بار کلیجے سے لگا کے یہ سب پہ ہاتھ رکھ کے سب کچھ، کتنا سکون کا ذریعہ ہے۔ سوچے جب ہماری ماں دنیا سے اٹھتی ہے تو کتنی طرف ہوتی ہے، کتنی جمال ہوتی ہے۔ تو اگر کائنات کی ماں فاطمہ دنیا سے اٹھے، ایک بار اس چیز کو سوچیے آپ، کہ خدا ہماری ماں بہت محترم، بہت باعظمت ہے، بہت بہت کمال ہے، لیکن ہماری ماں شہزادی کی کنیز ہے، ان سے قابل مقایسہ نہیں ہے۔ کہ جب ہماری ماں دنیا سے اٹھتی ہے تو ہم اتنا تڑپتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ دنیا سے گئی، ارے حسنین پہ کیا گزر گئی، جناب زینب پہ کلثوم پہ کیا گزر گئی۔ آپ دیکھیں گے ایک ماں اولاد کی حیثیت سے، ایک زوجہ شوہر کی حیثیت سے کتنی خوبیوں کی مالک ہوتی ہے۔ ہم نے بچوں کے والد کے حوالے سے تو کچھ کہا ہی نہیں، ان کا بھی درد ہلکا نہیں ہے، مگر میں مسائل کی شکل میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر بیوی زندگی میں وفادار ہو، مرحومہ تو ذاکرہ بھی تھی، مرحومہ تو زینت فرش اعضا بھی تھی، مرحومہ تو کنیز سیدہ تھی، تو جہاں ذہن میں، جہاں زبان پہ، جہاں فکروں میں تعلیمات اہل بیت ہو، یقیناً وہ رشتے بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ تو عزیزوں، یہ درد کوئی معمولی نہیں ہے۔ ایسی بیوی اگر دنیا سے اٹھتی ہے تو یہ درد جب سمجھ میں آتا ہے جب کائنات کے فاتح امیر المومنین کو خبر ملتی ہے، یا بتا قدمات تمنا، اے بابا ہماری ماں دنیا میں نہ رہی۔ روایتوں میں جملے خصابتان بھابتانی اللہ وجہ ہے کہ جیسے جملہ علیہ السلام نے سنا، منہ کے بل زمین میں گر گئے۔ پاپرے پیگر ہے نہیں علیہ، پاپرے قدروں ہونے جب یہ نہیں سنا، تریف میں بہت کھاڑنے ہوئے ہیں لے کر، اتنی عظمت ہے، اتنی شجاعت، لیکن جیسے اطلاع ملتی ہے کہ بنت نبی دنیا میں نہیں رہی، صحابہ علی علیہ وجہ منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ جو گرے دلرو یہ اس لیے گرے تھے کہ سب سے بڑا موجز چلا گیا۔ نبوہ میں جو لوگ بے وفائی کرتے تھے، زہرا دامن بن کی بھی چلی گئی، اب تک علی اکیلا نہ تھا، لیکن جب ایسی زوجہ چلی جائے تو شوہر اکیلا ہو جائے۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی۔ ہر ماں اولاد سے بہت جڑی ہوتی ہے۔ مرحومہ کی بیٹیوں، جب بھی ماں کی یاد آئے نا تو کائنات کی ماں کو یاد کرنا اور یہ سوچنا کہ جس طرح آپ تڑپتی ہے زینب میں کوئی سننے کا بھی ہے۔ ماں اولاد سے اتنی جڑی ہوتی ہے کہ روایت کے جملے کہ ماں مرنے کے بعد بھی اولاد سے دور نہیں ہوتی، ماں مرنے کے بعد بھی اولاد سے دور نہیں ہوتی۔ یاد ہے نا جب قافلہ امام حسین جب کربلا پہنچا، قیام لگ گئے، جناب زینب نے فضا سے امام حسین کو بلوایا، اے بھائیا یہاں سے ہمارے خیمے ہٹائے جائیں۔ بہن ماجرا کیا ہے؟ کہ بھائیا جب سے یہاں آئے نا پشت خیمہ سے کسی بیوی کے اس طرح رونے کی آواز آ رہی ہے، اور جیسے کسی کا جوان والا کے امام نے سر سے امانہ اتارا، اے میری بہن زینب، ارے یہ کوئی اور نہیں، ہماری اور تمہاری ماں فاطمہ۔ تو ماں مرنے کے بعد بھی اولاد سے دور نہیں ہوتی۔ روز عاشور کی بہت سے صاحبان مقاتل نے، ارباب مقاتل نے واقعات نقل کیے، ارباب مقاتل نے واقعات نقل کیے۔ تو یہ مرحومہ کی بچی ہو، مرحومہ کی شوہر، اللہ آپ کو صبر دے، لیکن بچیوں جب آپ کی ماں اٹھی، مرحومہ کی شوہر جب آپ کی زوجہ اٹھی، یہ دنیا سے گزری، تو کتنے عزت احترام سے آپ نے دفن کیا، ان کے پہلو شکستہ تو نہیں چلا۔
ان کے پہلو شکستہ تو نہیں تھے نا. ایک بیوی کتنا ناراض ہو جاتی ہے. جناب فاطمہ علیہ السلام نے اپنے وصیت میں یہی کہا تھا, یا ابا الحسن غسلنی باللیل وکفنی باللیل وکفنی فی اللیل, رات میں دفن کرنا, رات میں غسل دینا. یہ کیوں رات کی قید میں لائی تھی؟ علماء کہتے ہیں یہ رات کی قید اس لیے لگائی تھی کہ جناب زہرا علیہ السلام جانتی تھی کہ علی بہت غیرت مند کا نام ہے. فاطمہ کہتا علی کو برداشت نہیں ہو. اسی واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب سے پہلو شکستہ ہوا علی علیہ السلام کو خبر نہیں تھی. تو رات کی قید کو لگانے کی جہاں بہت سی مصلحتیں تھی, اس میں سے ایک مصلحت یہ تھی کہ علی کی غیرت ایسی ہے اگر یہ پہلو کی شکستگی دیکھ لی نا تو علی برداشت نہیں کر سکے. یہ ہے زوجہ جو دنیا سے گزر جاتی ہے مگر شوہر کا خیال رکھتی, مگر تب بھی رات کے سناٹے میں جب مولا غسل دیتے ہیں ہاتھ پہلو تک پہنچتا ہے, تڑپ تڑپ کے رونے لگتے ہیں. آواز ایران کے بہت بڑے خطیب اگر پنہیان ہیں, وہ کہتے میں نے ایک جگہ مصیبت حضرت زہرا بیان کی, لوگ بہت روئے, پہلو کی شکستگی کا واقعہ بتایا, بہت کافی دیر تک مجمع روتا رہا. لوگ اٹھ کے رونے کا کوئی ایسا جانے لگے, سب چلے گئے. ایک شخص گوشے میں بیٹھا, ایک کونے میں بیٹھا, مستقل رونے جا رہا تھا. اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے. کچھ دیر کے بعد تسلی کی غرض سے میں آگے بڑھا, بھائی کیا ماجرا ہے, کیا تکلیف ہے, کیا درد ہے؟ کہا مولانا آپ نے پہلو کی شکستگی کی بات کہی, میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. بدن کی ہڈی کب کہاں جیسے ٹوٹتی ہے نا اس کا درد کتنا ہوتا ہے یہ ہمارے میڈیکل میں ہمیں سمجھایا ہے. مولانا صاحب آپ نے پہلو کی شکستگی کی بات کہی, یہ ہڈی جڑتی نہیں ہے اور بہت چبھتی رہتی ہے, انسان بے چین رہتا ہے. آئے جناب فاطمہ بیگم, ارے جب تک زندگی تھی کتنا درد سہتی رہی. ایک جملہ کہہ کے زحمت تمام کرنا چاہوں گا. بڑی تسلی ہوتی ہے جب اپنے گزرنے والے مرنے والے کو ہم بڑے اہتمام سے عزت کے ساتھ جو مذہبی رسومات اس کے ساتھ دفن کرتے. مرحومہ کی بچیوں, مرحومہ کے شوہر, مرحومہ کے رشتہ داروں, آپ بہت خوش نصیب ہیں. آپ لے گئے, بڑے عزت احترام سے دفن کیا, لوگ تشییع جنازہ میں شریک ہوئے. آج چہلم کے نام پہ اتنے لوگ آپ کے درد کو بانٹنے کے لیے, غم کو بانٹنے کے لیے موجود ہے. کیا یہ جناب فاطمہ کے بچوں کا نہ تھا کہ لوگ انہیں آ کے پھرسا کہتے؟ کیا جناب زینب میں کلثوم کا حق نہ تھا؟ ارے وہ فاطمہ جو مدینے میں کسی بچی یا بچوں کے ماں دونوں جاتی تھی تو بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی. ایک ماں ہونے کا سکون اس انداز سے دیا کہ کبھی کسی کے غم میں اسے تنہا نہ چھوڑا. آج وہی فاطمہ دنیا سے اٹھی, بچے تڑپتے ہیں مگر سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں. آپ لے جاتے ہیں, جنازے کو دفن کر دیتے ہیں, آپ کو ایک سلیقہ سکھایا گیا. آخری جملہ میں نے کہا نا, اس جملے کو آپ سمجھیے. سلیقہ یہ ہے کہ جب آپ بولتے کو دفن کر دیتے ہیں تو آداب اسلامی ہے کہ نشان قبر بنائے جائے. یہ نشان قبر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ مرنے والا لاوارث نہیں ہے. ایک جسم کو جب آپ قبر میں لٹا دیتے ہیں اس کا حق ادا ہو جاتا ہے, لیکن نشان قبر اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ دنیا جانے کہ مرنے والا لاوارث نہیں ہے. ارے کتنی مظلومہ جناب فاطمہ کہ جب قبر کیا تو نشان قبر نہ بنا سکے.
الله وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خدایا ہمارے اس وقت صبر قبول فرما خدایا مرحومہ کے درجات کو بلند فرما خدایا کی مغفرت فرما خدایا وہ بھی ذاکرہ اہل بیت تھی وہ بھی کنیز سیدہ تھی ان کی تعلیم و تربیت کو دنیا میں نشر کر دی خدایا انہیں جوار جناب فاطمہ زہرا میں جگہ خدایا ان کی بچیوں کو ان کے شوہر کو ان کے بھائیوں کو ان کے رشتہ داروں کو صبر کرنا خدایا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم ہے یہ دنیا سے گزر گئے جا رحمت و مغفرت کے چکھا خدا تجھے واسطہ مولا محمد کا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان کیا خدایا پرچم جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلندی عطا خدایا کورونا جیسی مہاماری بیماری سے بشریت کو نجات عطا خدا تجھے واسطہ مولا محمد کا ہمارے تمام علماء کرام بالخصوص ہمارا نظام کی حفاظت کر خدایا ہمارے زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما آپ ذات التماس کی کا سورہ حمد اور پنگا سورہ توحید کا سنا کر مہر خاتمہ مرحومہ بنت ایلیا میں کو بخش